بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن کی چند اہم خبریں نوٹیفیکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنرز کے لیے اس ہفتے کے چند اہم نوٹیفیکیشنز، خبریں اور ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر ہونے جا رہی ہیں۔ پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ اس طرح کی دیگر اہم اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے سن کوٹا کے حوالے سے۔ سن کوٹا سسٹم بحالی کی امید جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے۔ اکتوبر 2024 میں بیسکلی سپریم کورٹ کی جانب سے سن کوٹا سسٹم ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ایک نظرثانی اپیل کو معزز عدالت نے جناب ایڈمٹ کر لیا ہے۔ 2024 اکتوبر میں یہ اپیل جو ہے کی گئی تھی، درج کی گئی تھی۔ وکلاء محمد اسماعیل اور دیگر کوششوں سے اپیل نہ صرف ابتدائی سماعت میں منظور ہوئی بلکہ اسے ریگولر سماعت کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ نے چاروں صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، یعنی کہ پنجاب، سندھ، کے پی کے اور سرحد جو ہے تمام صوبوں کو یہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ساری بلوچستان تمام حکومتوں کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور معاملے کو جو ہے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ یہ پیش رفت سن کوٹا بحالی کی جانب ایک نہایت ہی اہم قدم ہے اور تمام ملازمین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایسے امید جاگ اٹھی ہے کہ شاید اس کی ابتدائی سماعت کے بعد جو ہے سن کوٹا کی بحالی ہونے کی بہت زیادہ امید اور بہت زیادہ چانسز جو ہیں وہ انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف۔ اگلی خبر کی بات کریں تو all mutual transfers are allowed and no time restriction has been imposed for mutual transfers. Only surplus teachers and remaining 1 year service to retirement are not allowed. تو جناب جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹرانسفرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ڈفرینٹ قسم کی نیوز ان کے بارے میں آ رہی ہیں۔ ابھی لیٹسٹ جو خبر دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ میوچل ٹرانسفرز جو ہیں ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے اوپر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ان کو اوپن کیا گیا ہے، لیکن جو صرف سرپلس ٹیچرز ہیں جن کی سروس کو 1 سال کا عرصہ ہوا ہے، ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ الاؤڈ نہیں ہوگی اس کے خبر کے مطابق۔ اگلی خبر کی بات کریں تو جناب حکومت پنجاب نے نئے حکم نامے کے تحت ریٹائرمنٹ سے پہلے چھٹی ایل پی آر کی منظوری، انکار یا اس کی واپسی کا اختیار صرف چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو دے دیا ہے۔ تو یہ خبر جو ہے جناب کچھ دن پہلے کی ہے ایل پی آر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ایل پی آر کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اب جو نیا پروسیس ہے اس میں آپ کو کم از کم جو ہے 15 مہینے پہلے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یا آپ کی ایل پی آر منظور ہوتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب کہا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ 2 سیکشنز کے اندر اس نوٹیفیکیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بتایا گیا ہے کہ جناب فار سول سرونٹس آف بی ایس 19 اینڈ ابو، جو 19 اسکیل اور سے اوپر کے لوگ ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہیں ان کی وہ اپلیکیشن کو منظور کریں گے۔ فار سول سرونٹس آف بی ایس 1 to 18، جو 1 سے 18 کے ملازمین ہیں، سیکرٹری آف دا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے کنسرنڈ، ان کے ساتھ ان کا لنک ہوگا، وہ اس کو اپروو کریں گے۔ اور سول کے لیے جناب چیف سیکرٹری ہیں، اور فار سول سرونٹس آف بی ایس 16 کے لیے جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے ان سے اپروول لینا ہوگا۔ اگلی خبر کی طرف چلنے ناظرین تو سرکاری اداروں کو آؤٹ سورس کرنے کے فیصلے پر نظرثانی کی جائے۔ اگیگا کا یہ کہنا ہے آؤٹ سورسنگ کا کام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے۔ صوبائی حکومت کو 30 ستمبر تک ڈیڈ لائن دیتے ہیں، تفصیلات کو دور نہیں کیا گیا تو 1 اکتوبر سے دم مست کلندر کریں گے۔ جناب اگیگا جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہے۔ ملازمین ایک بار پھر صوبائی حکومت کے خلاف میدان میں آئیں گے، پہلے بھی قربانیاں دیں اور آئندہ بھی دیں گے، یہ کہنا ہے جی اگیگا کا۔ اگیگا اور کوارڈینیشن کونسل ملازمین کے حقوق کے لیے کوشاں ہیں، ملازمین کے حقوق کے لیے ہر وقت میدان میں ہے۔ 1 اکتوبر سے احتجاج کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے صوبے بھر اور صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی احتجاج کیا جائے گا۔ اس دفعہ احتجاج مختلف قسم کا ہوگا۔ پوری طاقت کے ساتھ ملازمین ہزاروں کی تعداد میں اپنے حقوق کے لیے میدان میں نکلیں گے، یہ کہنا ہے جی اگیگا اتحاد کا۔ اور دفاتر کی تالہ بندی، اسکولوں کو بند کرنے اور سرکاری دفاتر کے باعث سیاہ پٹیاں لگانے سمیت احتجاج کے لیے مختلف تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ اپنے حقوق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مختلف سرکاری اداروں، اسکولز اور کالجز کی نیچیاری کا فیصلہ بھی واپس لیا جائے اور 30% ڈی آر اے جو ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے۔ اگلی اہم خبر کی بات کریں جناب تو وزیر خزانہ نے گریڈ 1 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی ہائرنگ میں 85% کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے۔ اب یہ فائل وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر یہ خبر شیئر کی اور بڑے اوتھینٹک طریقے سے کی، اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مسئلہ چل رہا تھا گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک کے ملازمین کی ہائرنگ الاؤنس کے حوالے سے کافی ٹائم سے چلا آ رہا تھا. اس کی سمری پہلے بھی 2 دفعہ بھجوائی گئی لیکن اس کو اپروول نہیں ملا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ڈیفرنٹ باتوں کی بنیاد کے اوپر. لیکن اب یہ سمری جو ہے وہ وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے اپروو ہو چکی ہے اور وزیر اعظم صاحب کو بھجوائی جا چکی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس پہ دستخط ہونا باقی ہیں. ہوپ فلی بہت جلد ہو جائیں گے کیونکہ سب سے جو مشکل قدم تھا وزیر خزانہ کی جانب سے اس کا اپروول ہونا وہ کام ہو چکا ہے. یہی خبر ایک انگلش میں بھی ساتھ ہی جاری کی گئی. کنگریچولیشنز, فائنانس منسٹر ہیز اپرووڈ انکریز ان ہائرنگ 85% BPS 1 to 22. ناؤ فائل ول بی فارورڈ ٹو PM. تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ فائل پہنچ چکی ہے, اب ان کے ہاتھ میں باقی معاملہ ہے کہ وہ کب دستخط کرتے ہیں, اور امید ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا PM سے اپروول کے بعد. تو یہ تو ایک بہت اچھی خبر تھی ملازمین کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے جی, سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا ہے. چند دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا گیا تھا, اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے. بیواؤں کو سیکیورٹی دینے کا ذکر غیر دانستہ طور پر شامل ہوا تھا. سپریم کورٹ کا یہ اعلامیہ باقاعدہ جاری کیا گیا ہے. ریٹائرڈ ججز کی بیوائیں صدارتی آرڈر کے تحت سیکیورٹی کی حقدار نہیں ہیں. یہ کہنا ہے جی سپریم کورٹ نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے اندر یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جو ججز کی بیوائیں ہیں وہ صدارتی آرڈر کے تحت سیکیورٹی کی حقدار نہیں ہیں, اس لیے جو سیکیورٹی فراہم کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو جی فی الفور واپس لینے کا حکم جاری ہو گیا, اور اس کو واپس لے بھی لیا گیا ہے. تو یہ تو تھی ناظرین اس سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم خبر. اگلی خبر جی FBR کے حوالے سے, ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے حوالے سے. FBR refuses to extend income tax return deadline 2025. FBR کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 30 ستمبر کی, اس کو ایکسٹینڈ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. FBR کا کہنا یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ 30 ستمبر 2025 ہی ہے. FBR نے انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ بڑھانے سے انکار کر دیا ہے, اور پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ 30 ستمبر سے آگے جو ہے تاریخ نہیں بڑھائی گئی تھی, اور اس بار بھی ہر طرف یہی نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ FBR کی جانب سے ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے 30 ستمبر 2025. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ فائلر کہلائیں, اور فائلر ہونے کے کتنے فائدے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں شیئر بھی کیے ہیں. تو اور ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے فرض بھی بنتا ہے کہ ہم فائلر کہلائیں, تو ہمیں اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کو جلد سے جلد جمع کروانے کی ضرورت ہے. اگلی خبر جناب, تمام آفٹر نون اسکول اچانک بند کر دیے گئے ہیں. تمام CEOs کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آئندہ سے وہ تمام پرائمری اسکولز جو آفٹر نون اسکولز پروگرام کے تحت ایلیمنٹری سطح پر اپ گریڈ کیے گئے تھے بند کر دیے گئے ہیں, اور آئندہ انہیں جو ہے جناب کسی قسم کے جو فنڈز ہیں وہ فراہم نہیں کیے جائیں گے. یہ بات جناب کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی, تاہم اس کے بارے میں کلیریفیکیشن بھی جاری کی گئی اور نوٹیفیکیشن بھی دیا گیا ہے. تاہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ مذکورہ پروگرام کے تحت چلنے والے 1500 اسکول جو تعلیم پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں اور جنہیں PMIU کے ذریعے جو ہے فنڈز دیے جا رہے ہیں وہ معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تین اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.